اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید پر دلالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیو، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی، جس کا لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے۔ اس ویڈیو میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے اور قرآن کی روشنی میں اہم دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ فرمان علی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 164۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دبات وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ ترجمہ۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کا بدلتے آنا اور کشتی کے دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے جلا دیا اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے اور ہواؤں کی گردش، اور وہ بادل کے آسمان و زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے، ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 164 کا شان نزول۔ کعبہ معظمہ کے گرد مشرکین کے 360 بت تھے جنہیں وہ معبود اعتقاد کرتے تھے۔ انہیں یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ معبود صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس لیے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی آیت طلب کی جس سے وحدانیت پر استدلال صحیح ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 164 کی تفسیر۔ انہیں یہ بتایا گیا کہ آسمان اور اس کی بلندی اور اس کا بغیر ستون اور علاقہ کے قائم رہنا اور جو کچھ اس میں نظر آتا ہے، آفتاب و مہتاب، ستارے وغیرہ، یہ تمام، اور زمین اور اس کی درازی اور پانی پر مفروش ہونا اور پہاڑ، دریا، چشمے، معاون، جواہر، درخت، سبزہ، پھل اور شب و روز کا آنا جانا، گھٹنا بڑھنا، کشتیاں اور ان کا مسخر ہونا، باوجود بہت سے وزن اور بوجھ کے روئے آب پر رہنا، اور آدمیوں کا ان میں سوار ہو کر دریا کے عجائب دیکھنا اور تجارتوں میں ان سے بار برداری کا کام لینا، اور بارش اور اس سے خشک و مردہ ہو جانے کے بعد زمین کا سرسبزہ و شاداب کرنا اور تازہ زندگی عطا فرمانا، اور زمین کو انواع اقسام کے جانوروں سے بھر دینا جن میں بے شمار عجائب، حکمت و دیت ہیں۔ اس طرح ہواؤں کی گردش اور ان کے خاص اور ہوا کے عجائبات اور ابر اور اس کا اتنے کثیر پانی کے ساتھ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہنا، یہ 8 انواع ہیں جو حضرت قادر مختار کے علم و حکمت اور اس کی وحدانیت پر برہان قوی ہیں، اور ان کی دلالت وحدانیت پر بے شمار وجوہ سے ہیں۔ جمالی بیان یہ ہے کہ یہ سب امور ممکنہ ہیں اور ان کا وجود بہت سے مختلف طریقوں سے ممکن تھا، مگر وہ مخصوص نشان سے وجود میں آئے۔ یہ دلالت کرتا ہے کہ ضرور ان کے لیے موجد ہے قادر و حکیم، جو بقضائے حکمت و مشیت جیسا چاہتا ہے بناتا ہے، کسی کو دخل و اعتراض کی مجال نہیں۔ وہ معبود بالیقین واحد و یکتا ہے۔ یہ تمام انواع بے نہایت وجوہ سے اس کی توحید پر دلالت کرتے ہیں۔ ساتھیو،
ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجیے اور گھنٹے بجانا نہ بھولنا، تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پورے فرمائے، آمین یا رب العالمین۔